فجر کی نماز کے بعد اورنگزیب خضرآباد سے برآمد ہوا۔ سب سے آگے زیوروں میں گدھے اور قاسم و سنجاب میں ڈوبے ہوئے نوبت کے اونٹ تھے۔ ان کی پشت پر رکھے ہوئے سونے چاندی کے دمامے اور نقارے اور ڈھول گرج رہے تھے، نفیریاں گا رہی تھیں اور جھانجھیں بج رہی تھیں۔ ان کے پیچھے بے شمار جنگی ہاتھی دوہری قطاروں میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ وہ زرعی عماری اطلسی جھولے، طلائی گھنٹیاں اور نقرئی زنجیریں پہنے تھے۔ ان کی پشت پر مغل شہنشاہ کے ماہی مراتب و طوق و علم اظہار و نشان تھے۔ ان کے بعد وہ منظور نظر گھوڑے تھے جن کی رکابیں سونے کی تھیں اور لگامیں مرصع تھیں۔ ان کے پیچھے جنگی ہاتھیوں کی قطاریں تھیں جو فولادی پاکھروں میں غرق تھے، آنکھیں لوہے کی جالیوں میں بند تھیں اور سونڈ میں کلہاڑے، جمدھر اور گرز چمک رہے تھے۔ ان کے پیچھے برق اندازوں، تفنگ برداروں اور تیر اندازوں کے گھنے دستے تھے۔ ان کے عقب میں وہ جلیل القدر عالمگیری سپہ سالار اور مرزا اور خان اور نواب اور سنگھ اور امیر اور راجے تھے، جنہوں نے اپنی تلواروں سے اورنگزیب کی مرضی کے مطابق ہندوستان کی تاریخ بنائی تھی، اور اب روئے زمین کے سب سے بڑے فیل خانے کا سب سے شاندار ہاتھی تھا، جس کی پشت پر رکھے ہوئے تخت زرنگار پر بلخ سے دکن اور بلوچستان سے آسام تک تمام کشور ہندوستان کا مطلق العنان شہنشاہ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی پورے جاہ و جلال کے ساتھ متمکن تھا۔ ہرچند اس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی، تاہم ایشیائی شاہزادوں کے برخلاف اس کی جفاکوش زندگی نے جسم کو تناسب اور کسی قدر دبلا بنائے رکھا تھا۔ بیضاوی چہرے پر وہ لمبی کھچڑی داڑھی تھی جس کے سائے میں تمام ہندوستان کے قاضیوں کے مذہبی منصوبوں کے آشیانے تھے۔ بے شکن بلند پیشانی پر ٹھنڈی، پتھریلی، سنجیدہ آنکھیں چمک رہی تھیں جس کی متانت کو نہ دنیا کا کوئی خوف و خطر متاثر کر سکتا تھا اور نہ رحم و کرم کا کوئی جذبہ متزلزل کر سکتا تھا۔ اس کے بعد فوج کے مشہور دستے پوری تنظیم کے ساتھ پھول اور سکے مسلسل برس رہے تھے، جسے جلوس شاہی کو دیکھنے کے لیے امڑ آنے والا آدمیوں کا سمندر لوٹ رہا تھا۔ وہ شاہجہاں آباد کے بازاروں سے گزرتا لاہوری دروازے کے راستے سے قلعہ معلیٰ میں داخل ہو گیا۔ وہ بے مثال ساز و سامان جسے 3 پشتوں کی شہنشاہی اور دنیا کے سب سے دولت مند سلطنت نے جمع کیا تھا، اظہار میں لایا گیا۔ آراستہ دیوان عام کورنش کے لیے کھڑا تھا۔ ستون اس زربفت سے مڑھے گئے تھے جس کا تنا سوت کا اور بانا سونے کا تھا۔ چھت پوش پر مرصع فانوسوں کے چاند تارے چمکائے گئے تھے۔ دیواروں پر ایران و گجرات کا وہ زربفت پڑا تھا جس کی تصویروں میں بادشاہوں کی مشغولیات کی عکاسی کی گئی تھی۔ محرابوں میں طلائی زنجیریں جھول رہی تھیں جن میں جواہر نگار گیند چمک رہے تھے۔ مرصع گلال بار میں عجائبات عالم میں شمار ہونے والا تخت طاؤس رکھا تھا۔ تخت کے سامنے 2 بے نظیر شاہی نمگیرہ کھڑا تھا جس کے چاروں ستون جواہر سے 7 رنگ تھے اور جو رسیوں کے موتیوں کی زنجیروں کے سہارے کھڑے تھے اور ان کے فرش پر لال و جواہر سے بنا ہوا قالین بچھا تھا۔ تخت طاؤس کے دونوں طرف 2 گوہر نگار چھتر کھلے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے زر خالص کے 2 دیوان بنے تھے اور ان پر شہنشاہ کے ہتھیار رکھے تھے۔ دیوان عام کا تمام صحن دل بادل شامیانے کے سائے میں تھا جسے ہزاروں مزدوروں اور درجنوں ہاتھیوں نے کئی دنوں میں کھڑا کیا تھا۔ اس کا سرخ زرنگار مخمل، گنگا جمنی ستون، شفق رنگ چھت اور سد رنگ قالینوں کا فرش دھوپ میں اس طرح چمک رہا تھا کہ آنکھیں خیرہ کیے دے رہا تھا۔ ایوان کا بیرونی حصہ سونے کے حلقوں سے بند کر دیا گیا تھا اور خود ایوان کے اندر ایک مہذب حلقہ کھڑا تھا، تاہم دیوان عام سے نظر آنے والی ایک ایک دیوار، دروازہ، جھروکا، برج اور محراب پر چینی اور ترکی اطلس کے پردے تھے اور ایک چپا سپہ سالاران سلطنت، امیران حکومت، نوابان والاتبار، راجگان جلاوط آثار، قاضیان عظام،
مفتیان کرام اور عمائدین کے قدم و حشم سے چھلک رہا تھا۔ شہنشاہ کے تخت طاؤس پر قدم رکھتے ہی نوبت خانہ شاہی کے سینکڑوں باجے بجنے لگے۔ ماہرین فن ساز نوازوں کی دھن چھیڑتے ہیں، ثریا پیکر اور ستارہ لباس رقاصاؤں نے تھرکنا شروع کر دیا۔ کشور ہند کے قاضی القضات نے ممبر پر کھڑے ہو کر خدا کی حمد اور رسول کی منقبت سے خطبے کا آغاز کیا۔ تخت خلافت پر قدم رکھنے والے ہر نام کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہی ایک خلعت بے بہا کے عطا کیے جانے کا اعلان ہوتا رہا، اور جیسے ہی قاضی اعظم نے محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی کا نام لیا، خلعتوں، جواہروں، اشرفیوں اور روپیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، پھر لٹا دیا گیا۔ حاضرین دربار نے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھا کر تبرک کے طور پر جو مل سکا اٹھا لیا، پھر زمین بوس ہو کر خلیفہ وقت کے عمر و اقبال کی دعائیں دیں، حسب مراتب نظریں گزاری۔ اس وقت جبکہ نامی گرامی امیر نظریں گزار چکے تھے اور خلعت بے بہا کا انعام پا چکے تھے، میر عدل نے التماس کیا۔ باغی شہزادہ جو گرفتار ہو چکا ہے عنقریب دارالخلافت میں حاضر ہونے والا ہے۔ عالمگیر نے ایک ابرو اٹھا کر اس خبر کو سنا، مگر کوئی جواب دیے بغیر اس راجا کو دیکھنے لگا جو نظر پیش کر رہا تھا۔ دیوان عام میں 3 گھڑی جلوس فرما کر شہنشاہ دیوان خاص میں طلوع ہوا، جس کی عمارت کے لال و جواہر جگمگا رہے تھے اور جو 100 برس سے جمع کیے جانے والے عجیب و غریب اور نادر ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے دانشمند خاں کو مخاطب کیا: اس بدبخت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دانشمند خاں شاہجہانی امراء میں سے ایک تھا اور دکن کی لڑائیوں میں اورنگزیب کے ہم رکاب کیا گیا تھا، اور جو اپنی ذہانت کی وجہ سے اورنگزیب کا مقرب ہو گیا تھا۔ خانہ جنگی کے زمانے میں پردے کے پیچھے رہ کر کڑے وقت میں اورنگزیب کی رہبری کر چکا تھا اور اپنی دور اندیشی اور دانشمندی کے لیے مشہور تھا، اس لیے شاہجہاں کی سرکار سے دانشمند کا خطاب حاصل کر چکا تھا۔ ہر چند کے خان داراشکوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بلا تامل ملتمس ہوا۔ اب جبکہ خدائے بزرگ و برتر نے خلیفہ وقت کو تخت طاؤس پر جلوس آرائی کا شرف عطا کر دیا ہے، دشمن پامال ہو چکے اور کشور ہندوستان قدم مبارک کے نیچے ہے۔ ذل الہی کی چشم پوشی کا تقاضا ہے کہ بد اقبال شہزادے کی جان سے درگزر کیا جائے اور گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا جائے۔ اورنگزیب خان کا یہ جواب سن کر چپ ہو گیا، لیکن اس کے پتھریلے چہرے کے خطوط اور سخت ہو گئے۔ چشم و ابرو کی ہر جنبش کے رازدار امیر تقدر سے واقف ہو گئے۔ غدار اور چالاک وزیر الملک نواب خلیل اللہ خان نے ہاتھ باندھ کر گزارش کی: غلام کی ناچیز رائے میں شہزادے کو زندہ رکھنا آئین سیاست کے خلاف ہے۔ ہزاروں میل میں پھیلے ہوئے اس ملک میں جب کبھی کوئی فتنہ سر اٹھائے گا تو اس کی سازشی کمندیں گوالیار کے قلعے کا شکار کھیلنے کی جسارت کریں گی اور شہزادے کو نشان کا ہاتھی بنا کر اپنی خواہشات کی تکمیل کا خواب دیکھیں گی۔ عالمگیر کے گوہر نگار عمامے کی کلگی لرز گئی اور چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ نواب شائستہ خاں دست بستہ حاضر تھا۔ نواب اس خاندان کا چشم و چراغ تھا، جس کو یہ شرف حاصل تھا کہ اس کے آفتابوں نے یکے بعد دیگرے 2 شہنشاہوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ اعتماد الدولہ اور آصف خاں کے وارث نے لقمہ دیا: بندے درگاہ کی ناچیز رائے میں فتنے کا سر کچلنے کے بجائے اس کو پیدا ہونے سے روک دینا عین دانشمندی ہے۔ عالمگیر نے متانت سے اس صاحب رائے کو سنا اور دربار برخاست کیے جانے کا اشارہ کیا، پھر لال قلعے کے ان محلات خاص میں ورود کیا جو شہنشاہ کے استعمال میں رہتے تھے اور خود شہنشاہ کی ذات کی طرح آراستہ و پرشکوہ تھے، اور جہاں اورنگزیب کو کھڑے ہونے کی اجازت بھی بہت کم نصیب ہوتی تھی، خود اورنگزیب گوشۂ سلطانی کی تزئین و آرائش
آرائش دیکھ کر دنگ ہو گیا جس سے زیادہ انسانی تخیل سوچنے سے معذور ہے۔ روشن آرا کے جلوہ میں بیگمات شاہی مبارکباد کو حاضر ہوئیں، گرابار نظریں پیش کیں، اشرفیوں، زیوروں، وظیفوں اور جاگیروں کے انعام حاصل کیے۔ پھر عالمگیر نے روشن آرا کو مخاطب کیا: بادشاہ بیگم۔ یہ لفظ سنتے ہی سینکڑوں آوازوں نے اس عظیم الشان خطاب پر روشن آرا کو مبارکباد دی۔ یہ وہ خطاب تھا جو سال ہا سال سے جہاں آرا بیگم کا سرمایہ افتخار تھا۔ تہنیت کا شور جاری تھا کہ کنیزیں پیچھے ہٹ گئیں۔ تب عالمگیر نے کہا: وہ بدنصیب دارالحکومت کے حدود میں داخل ہو چکا ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ روشن آرا بیگم کا چہرہ جیسے چمک اٹھا۔ وہ اپنی مسند سے اٹھی، ایک بار پھر اس مبارک خبر کے لیے مبارکباد دی، دوسری نظر پیش کی اور مضبوط لہجے میں بولی: دارا شکوہ کے مستقبل کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ زندہ ہے ظل سبحانی سلطنت کی بازیابی کے خواب دیکھتے رہیں گے، اور غدار جو آپ کی تلواروں کے خوف سے چپ ہیں سازشیں بننے لگیں گے۔ اس لیے جلد از جلد اس بد اقبال دارا کا قصہ پاک کر دیجیے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون میسر ہو۔ عالمگیر نے بہن کو 1,00,000 دینار سرخ اور خلعت بے بہا کا دوسرا انعام دیا، شاید اس مشورے سے محظوظ ہو کر۔ خاص پورہ کے ایک محل کے چاروں طرف عالمگیری لشکر کی دیوار کھڑی ہو گئی، ڈیوڑی پر زنبوروں، تفنگوں اور توپوں کا پہرہ قائم ہو گیا۔ پھر ایک ہاتھی نظر آیا جس کی پیٹھ پر بند اماری رکھی تھی اور حفاظت پر 3,000 تلواریں جلوہ میں لیے بہادر خاں کوکلتاش مستعد تھا۔ ہاتھی کے پیچھے ملک جیون اپنے بلوچ عزیزوں، دوستوں اور سپاہیوں کے ساتھ مستعد تھا۔ پوری احتیاط اور مکمل انتظام کے بعد اماری کھولی گئی اور بہادر خاں کے اشارے پر دارا شکوہ نے بیڑیوں سے بوجھل پاؤں سیڑھی پر رکھ دیے۔ دارا کے سوتی میلے کپڑے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ سر پر سوتی عمامہ باندھے تھا، اس میں سرپیچ تھا، نہ جیغا نہ کلگی۔ اس کے جسم پر موٹا خاکستری سوتی کرتا تھا، اس سے گیا گزرا پاجامہ تھا جس کی موہریوں سے بدرنگ چمڑے کی حقیر گرگابیاں جھانک رہی تھیں۔ کاندھے پر ایک بیجنی رنگ کی موٹی چادر پڑی تھی، اجاڑ بدہیت داڑھی تقریباً سفید ہو گئی تھی، کھچڑی کاکلیں کندھوں پر ڈھیر تھیں۔ ہزاروں سپاہیوں کی ٹکٹکی باندھے ہوئے آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، لیکن وہ نظریں چرائے خاموش کھڑا تھا۔ پھر سپہ شکوہ اتارا گیا۔ بدنصیب شہزادہ اور دبلا اور پیلا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی گئیں۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھوں سے پہلا کام یہ کیا کہ دارا کے قریب جا کر اپنے کثیف کرتے کے دامن کو پنکھے کی طرح ہلانے لگا۔ دارا نے گوشۂ چشم سے مجبور بیٹے کی یہ خدمت دیکھی تو اس کے پشت پر ہاتھ رکھ دیا، سر کے اشارے سے منع کر دیا۔ پھر ایک میلی کچیلی ہتھنی بٹھا دی گئی، اس پر نہ ہودج تھی نہ اماری، صرف کھجور کی چھال کے پتلے پتلے گدے بدھے تھے۔ سب سے پہلے دارا کو سوار کرایا گیا، اس کے آگے سپہ شکوہ کو بٹھا دیا گیا اور پیچھے ایک بلوچ ننگی تلوار لے کر بیٹھ گیا۔ بہادر خاں کے 6,000 سوار چمکتے ہوئے چہار آئینوں میں بند ننگی تلواریں علم کیے آگے آگے چل رہے تھے۔ اس کے بعد دارا کی پستہ قد ہتھنی تھی، اس کے پیچھے 6,000 سوار برقنداز تھے جن کی تفنگیں بھری ہوئی تھیں اور اونٹوں پر چڑھی ہوئی زنبوریں تیار تھیں۔ جب شاہجہاں آباد کے گنجان بازاروں سے دارا کی رسوائی کا بدقسمت جلوس گزرا تو سڑکیں اور چھتیں اور چبوترے اور دروازے انسانوں سے بھر گئے۔ عالمگیر نے دارا کو کوچہ و بازار میں اس لیے پھرایا تھا کہ رعایا اس کا انجام دیکھ لے، تاکہ کسی وقت
کوئی جعلی دارا شکوہ کھڑا ہو کر تخت و تاج کا دعویٰ نہ کر سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ ولی عہد سلطنت کی غداری کا یہ بھیانک منظر دیکھ کر رعایا بے قرار ہو گئی۔ اس قیامت کی آہوزاری برپا ہوئی کہ تمام شاہجہاں آباد میں کہرام مچ گیا۔ اتنے آنسو بہائے گئے کہ اگر جمع کر لیے جاتے تو دارا اپنے ہاتھی سمیت اس میں ڈوب جاتا۔ اتنے نعرے بلند ہوئے کہ اگر ان کی نوائیں سمیٹ لی جاتیں تو شاہجہانی توپوں کی آوازوں پر بھاری ہوتیں۔ ملک جیون پر جو ہزاری امراء کا خلعت پہنے آراستہ عرب گھوڑے پر چل رہا تھا، چھتوں سے گالیوں کی اتنی بوچھار ہوئی کہ وہ نہا گیا۔ اتنا کوڑا کرکٹ اس پر پھینکا گیا کہ وہ امیر کے بجائے مسخرہ معلوم ہونے لگا۔ تیز دھوپ میں جھلستا ہوا دارا ان بازاروں سے گزر رہا تھا جن میں اپنے عہد و عروج میں بادشاہوں کی طرح نکلا کرتا تھا۔ غم سے پاگل رعایا نے جگہ جگہ اس کی ہتھنی پر ہجوم کیا، اس کے حضور میں غمگین نعرے پیش کیے اور آنسوؤں کی نظریں گزاریں۔ عالمگیر کی عمر اور حکومت کو بددعائیں دیں۔ ہیبت نامی عہدی نے یہ روح فرسا منظر دیکھا تو حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ تلوار کھینچ کر دارا کے محافظوں پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن ہزاروں تلواروں کے سامنے اس کے چند دلاوروں کی کیا بساط ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ دارا دیر تک لال قلعے کے سامنے کھڑا رکھا گیا۔ اس وقت ایک فقیر ہاتھ باندھے ہوئے سامنے آیا، آنسوؤں سے بوجھل آواز میں گزارش کی۔ سلطان، کل جب دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا تو اکیلا وارث تھا اور ولی عہد سلطنت تھا اور مہین پور خلافت تھا اور رام البلاد شاہجہاں آباد تیرے ناچیز غلاموں کی سواری کے قدم و حشم سے دہل جاتا تھا، میں تجھ سے سوال کرتا تھا، صرف تجھ سے، اور تو میرا دامن مراد سے بھر دیا کرتا تھا اور میں تیری رحمت و سخاوت کی امید پر اپنے لال و گوہر کنکروں پتھروں کی طرح لٹا دیا کرتا تھا۔ لیکن جب تیرے آفتاب کا اقبال غروب ہو گیا تو لاکھوں بدنصیبوں کی طرح میرا بھی آرام رخصت ہو گیا۔ اب آج تیرا دیدار نصیب ہوا تو اس حال میں کہ اگر پہاڑ دیکھ لے تو غم سے پانی ہو کر بیٹھ جائے، دریا دیکھ لے تو خشک ہو جائے، باغ دیکھ لے تو اجڑ جائے۔ سلطان، اب میں تجھ سے کیا مانگوں؟ تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھرنے لگا۔ دارا نے پوری کوچہ گردی میں پہلی بار نگاہ اٹھائی، آنسوؤں سے دھندلی نگاہ اٹھائی، اس شوکت و حشمت کے ساتھ جو صرف مغلوں کے لیے آسمان سے اتاری گئی تھی۔ ہفتوں کے بعد کسی کو مخاطب کیا، وقت نے جو کسی کا غلام نہیں ہوتا لیکن جس کے سب غلام ہوتے ہیں، ہمارا جو عالم کر دیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، تاہم تو خالی ہاتھ نہیں جا سکتا۔ اپنے اوپر نظر کی تو چند کثیف کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کاندھے سے سوتی میلہ کھردرا چادر اتار کر اس کی طرف پھینکا۔ فقیر نے وہ چادر زمین سے اٹھائی، آنکھوں سے لگائی، سر پر رکھی اور ایک چیخ مار کر ایک طرف کو چلا، لیکن کوکل تاش کی آواز بلند ہوئی، قیدی کسی کو بھیک نہیں دے سکتا۔ دارا نے بہادر خاں کوکل تاش کو حیرت سے دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ دارا شکوہ کسی کو بھیک نہیں دے سکتا۔ چند سواروں نے جھپٹ کر فقیر کو جا لیا اور اس سے چادر چھیننے لگے، لیکن فقیر جان دینے پر تلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کی چھینا جھپٹی کے بعد وہ قابو میں لایا گیا۔ اس کی تار تار کفنی سے جھانکتی ہوئی چاندی سی جلد اس کے ہاتھوں اور چہرے سے مختلف پائی گئی۔ چہرے پر ملا ہوا بھبوت چھڑایا گیا تو دارا چونک پڑا۔ سامنے لالہ کھڑی تھی، لالہ بلخ کی لالہ، قندھار کی لالہ، چنبل کی لالہ، اور دارا کے سامنے وہ زنجیروں میں جکڑی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے چڑھ آنے والے اسلامی ہجوم پر سوار کھڑے دوڑا رہے تھے، گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ پھر بہادر خاں کوکل تاش اپنے قیدی کو مانگ کر خاص پورہ کے محل میں لے گیا۔ پھاٹکوں، برجوں اور فصیلوں پر توپیں چڑھا کر معتبر امیروں کے رکاب میں بھاری پہرہ کھڑا کر دیا۔ عالمگیر، جو ہیبت کی جسارت کی خبر سن کر غضبناک ہو گیا تھا، پہلا حکم یہ دیا کہ ہیبت کو اور اس کے ساتھیوں کو نصف زمین میں
زمین پر گاڑ کر شکاری کتے چھوڑ دیے جائیں، اور دوسرا حکم یہ نافذ کیا گیا کہ دارا شکوہ کا سر اتار کر پیش کیا جائے۔ دوسرے حکم پر غلاموں، چیلوں اور سیادلوں اور خواجہ سراؤں کی صفوں میں سناٹا ہو گیا۔ اس خطرناک اور دردناک خدمت کے خیال ہی سے دل کانپ گئے۔ دارا کے قتل کا گناہ اپنے ہاتھوں انجام دینا کوئی ایسا مشکل کام نہ تھا، لیکن عالمگیر کے مقربین یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ دارا کی موت کا حکم صادر کرنے والا شہنشاہ دارا کی موت کے بعد ہر اس شخص سے انتقام لے گا جس کے دامن پر دارا کے خون کے دھبے نظر آئیں گے۔ یہ اندازہ غلط بھی نہیں تھا۔ خان خانہ نجابت خاں، امیر الامراء نواب خلیل اللہ خاں، میر آتش برق انداز خاں اور راجہ چمپت رائے بندیلا وغیرہ تمام غداروں سے چند برسوں کے اندر اورنگزیب نے انتقام لیا۔ خود ملک جیون امارت کے منصب پر پہنچ کر اپنے وطن کی صورت نہ دیکھ سکا۔ داور کے قریب خفیہ احکامات کے ذریعے اسے کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ جیون کی لاش ملی، لیکن اس کے دونوں ہاتھ سپہ شکوہ کو باندھنے والے ہاتھ بازو سے قلم تھے۔ دارا کو قتل کرنے والوں کے سر چند ہی ہفتوں میں قلم کرا لیے گئے۔ عالمگیر نے گوشۂ چشم سے ایک ایک چہرے کو دیکھا، لیکن حکم کی تعمیل کے خیال سے خوفزدہ چہروں کو دیکھ کر مکدر ہو گیا۔ پھر صف بستہ غلاموں کی صف سے ایک غلام نظر بیگ نے آگے نکل کر 7 سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جہاں پناہ، اگر اس بندہ درگاہ کو حکم دیں تو ابھی سر حاضر کر دوں۔ جا اور اس اہم خدمت کو انجام دے اور مراحم خسروانہ کا حقدار بن۔ پھر شہنشاہ نے سیف خاں کی طرف نگاہ کی۔ اس مہم کی سربراہی تمہارے سپرد ہوئی۔ سیف خاں نے تلطفِ شاہی کے شکر گزاری میں سر جھکا دیا۔ پھر قاضی القضات کی طلبی ہوئی۔ سیاسی قتل کو مذہبی احکام کی پابندی کا اعتبار بخشا گیا، یعنی دارا کے قتل کا فتویٰ لے لیا گیا۔ اس وقت بہادر خاں کا پیش خانہ قطب میں لگا دیا گیا۔ 4 چنڈول تیار کر کے خاص پورے کے محل کے سامنے کھڑے کر دیے گئے۔ ہزارہا سوار لشکرگاہ سے نکل کر قطب کی طرف حرکت کرنے لگے، گویا دارا شکوہ بہادر خاں کی حراست میں قید ہونے کے لیے گوالیار جانے والا ہے۔ خاص پور کا محل فوجی مرکز بنا ہوا تھا۔ اندرونی درجے کے سرخ سنگین دالان میں لکڑی کے شمعدان کھڑے تھے، بدبودار موم کی بدوزہ شمعیں جل رہی تھیں۔ چولہے پر تانبے کی پتیلی چڑھی تھی اور برسات کی گیلی لکڑیوں کے سلگنے سے تمام دالان دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ دھوئیں کی سیاہی اور شمع کی پیلی روشنی میں ایک لڑکے کا چہرہ روشن تھا۔ میلی صوتی آستینوں سے نکلے ہوئے چمکیلے ہاتھوں میں تانبے کی رکابی لکڑیاں جلانے کے لیے ہل رہی تھیں۔ یہ سپہ شکوہ تھا، دارا کا بیٹا اور شاہجہاں کا پوتا تھا، اور جو عالمگیر کا داماد بھی ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پتیلی میں مسور کی دال پک رہی تھی۔ مسور کی دال زہر کو ظاہر کر دیتی ہے، اس لیے قرون وسطیٰ میں سیاسی قیدیوں کی واحد غذا بن گئی تھی۔ تھوڑی دور کے فاصلے پر کھجور کی چٹائی پر دارا شکوہ 2 زانو بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی لگن میں تھوڑا سا آٹا رکھا تھا جسے وہ گوندنا چاہتا تھا، لیکن سپہ شکوہ گوندنے نہ دیتا تھا۔ چٹائی کے برابر بان کا پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر دری پڑی تھی اور تکیہ رکھا تھا، اور صحن میں آسمان کے آنسو ٹپک رہے تھے، پانی برس رہا تھا۔ پھر پشت کے کمروں میں قدموں کی چاپ ہوئی۔ سپہ شکوہ نے ہاتھ کی رکابی پتیلی پر رکھی اور اچھل کر دارا کے پہلو سے لگ کر 2 زانو بیٹھ گیا۔ وہ لوگ اندر آ چکے تھے۔ ان کے کپڑے دارا کی سیاہ بختی سے زیادہ سیاہ تھے۔ پگڑیوں کے سیاہ شملے ان کے چہروں کو چھپائے ہوئے تھے اور جلادوں کی سی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ تعداد میں 7 تھے اور خوفناک بھوتوں کی طرح دارا کو گھیر چکے تھے۔ پھر نظر بیگ نے سپہ شکوہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دارا، جو ان کی خونی آنکھوں میں اپنے قتل کا منصوبہ پڑ چکا تھا، تڑپ کر بولا، کیا ہے اور تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ شہنشاہ کا حکم ہے کہ اس کو آپ سے جدا کر دیا جائے، یعنی یہ آپ کے ذبح ہونے کا منظر نہ دیکھ سکے۔
اپنے شہنشاہ سے کہو کہ ہماری سلطنت میں سے یہی ایک لڑکا ہمارے پاس رہ گیا ہے، اس کو ہم سے جدا نہ کریں۔ ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں جو پیغامات لے جاتے پھریں۔ نظر بیگ نے بڑی ترشی سے کہا اور سپر شکو کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سپر شکو نے دونوں ہاتھ دارا کی کمر میں ڈال دیے اور بڑی زور سے چیخ ماری، جس کے درد سے خاص پور کا تاریخی محل کانپ اٹھا۔ کمزور مغموم دارا نے معاملہ ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو بھاری بدن کے باوجود پھرتی سے اٹھا، لیکن اتنی دیر میں سپر شکو کو 2 آدمی اٹھا کر کمرے میں گھس چکے تھے اور ان کی بند منہ سے گھٹی گھٹی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ دارا نے چیتے کی طرح جھپٹ کر پلنگ سے تکیا اٹھایا اور ترکاری کاٹنے والی چھری نوچ لی، جو برے وقت میں کام آنے کے لیے چھپا رکھی تھی، لیکن اس کے بائیں پہلو پر تلوار کا وار ہو چکا تھا۔ اس نے لپک کر بشر خاں پر کند چھری سے ایسا کاری حملہ کیا کہ چھری ہڈیوں میں پیوست ہو گئی اور دارا کی کوشش کے باوجود نکالی نہ جا سکی۔ چھری سینے میں پیوست چھوڑ کر دارا نے گھوسوں اور لاتوں سے حملہ کر دیا، لیکن پیشاور قاتلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی نظر بیگ نے ذبح کر دیا۔ نظر بیگ اپنی وفاداری کا خونی پروانہ لے کر لال قلعہ پہنچا۔ اسی وقت سر کو صاف کر کے سونے کے تشت میں رکھ کر اورنگزیب کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اورنگزیب نے حقارت سے نگاہ ڈالی، بائیں ابرو کے پاس زخم کے نشان دیکھ کر اطمینان کیا اور نفرت سے بولا، بدبخت، ہم نے تو زندگی ہی میں تجھ پر نگاہ نہ کی، اب تجھے کیا دیکھیں گے۔ لاہوری دروازے پر دھڑ لٹکا دیا گیا اور چاندنی چوک کے چوراہے پر سر آویزاں کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد دارا کی میت کو غسل و کفن دیے بغیر، نماز جنازہ ادا کیے بغیر ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اسی مقبرے کے سائے میں 200 برس بعد عالمگیر کا ایک جانشین، ایک پوتا، بہادر شاہ ظفر امان کی بھیک مانگنے آیا۔ اسی مقبرے کی فصیلوں کے نیچے دودھ ماں نے عالمگیر کے چشم و چراغ مرزا مغل، مرزا قریش سلطان اور مرزا ابو بخت کو سمندر پار سے آئے ہوئے ایک نظر بیگ نے بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ اس مقبرے کی گود میں صرف ایک ایسا شہنشاہ آرام فرما نہیں ہے جس کی اولاد نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری جلد کا اضافہ کیا، بلکہ وہ دارا شکوہ بھی سو رہا ہے جو ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک کلچر کو زندہ کرنے اٹھا تھا، لیکن تقدیر نے اس کے ہاتھ سے قلم چھین لیا اور تاریخ نے اس کے اوراق پر سیاہی پھیر دی۔